بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام مجلس فکر و دانش کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چینل 65 نیوز سے ہم نے محرم الحرام میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے، فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 جانثاروں کی قربانی کے پیچھے جو فلسفی ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو پیغام کربلا ہے اور شہادت امام حسین ہے، اس کی امپلیکیشنز کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کتنی وائڈ ہے۔ اس کی اپروچ میں ریلیجس پرسپیکٹیو کون سے ہیں، پولیٹیکل فینومینا کون سا ہے، مورل فینومینا کون سا ہے، ایتھیکل فینومینا کون سا ہے۔ تو یہ 4 ڈائمینشنز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، اور اسپیشلی جو ہمارے ویورز فورن سے، یورپ سے، امریکہ سے دیکھنے والے ہیں، ان کی اکثر یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ فلسفہ شہادت کی جو پرسپیکٹیوز ہیں ان پہ بات کریں کہ اس کی ریزن اور ریشنل اپروچ کے ساتھ اس کی بیسس کیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ جو وصف شہادت تھا یہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ جب ہم سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی بات کرتے ہیں، سیدنا زکریا علیہ السلام کی شہادت کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام جن کو بڑے باربیرک انداز میں شہید کیا گیا، ان کا کاز ٹو اسٹرگل ان دا وے آف اللہ، ان کی جو اسٹارویشن تھی، وہ جو اللہ کے ساتھ کنیکٹیویٹی تھی، اور جو ایکویلٹی اور جسٹس کی وہ بات کرتے تھے، سسٹم کی تبدیلی کی، اس کے راستے میں جتنی جو فورسز تھیں، جو ایلینز تھے، جو پاورز تھیں، انہوں نے ان کا جو ہے ان کے ساتھ ٹکر لی اور وہ ایک بڑے آبجیکٹیوز کے لیے مارے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ جو پروٹیکشن شیلڈ اللہ نے آپ کو دی ہے کہ اللہ آپ کو انسانوں سے محفوظ رکھے گا، تو یہ جو پروٹیکشن ہے، یہ گارڈین شپ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی کہ آپ کا مرڈر نہیں ہوگا، آپ کی کلنگ نہیں ہوگی، آپ کو لوگوں کے نقصان سے محفوظ کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک اسٹیٹس ہے کہ کوئی شخص آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی شہادت تو نہیں متوقع ہو سکتی، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو پروٹیکشن شیلڈ میں رکھے گا۔ تو اگر شہادت آپ کی شخصیت میں نہیں ہو تو پھر یہ وصف شہادت میں آپ دیگر انبیاء سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایک اور ماڈیول اور ایک اور میتھڈ دیا۔ وہ میتھڈ یہ ہے کہ ایک ہے شہادت سری، ایک ہے شہادت جہری۔ شہادت سری کا نقطہ آغاز جب ایک یہودی عورت نے آپ کے گوشت میں زہر شامل کر دیا تھا تو اس کے اثرات آپ کے جسم میں ہوئے۔ یہ وصف شہادت کے کمال تک پہنچانا تھا تاکہ اس وصف میں آپ دیگر انبیاء سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اب یہ شہادت سری کا نقطہ آغاز زہر تھا، اور اختتام اللہ رب العزت نے چونکہ آپ کو محفوظ رکھنا تھا تو اس کا جوہر تمام آپ کے بڑے نواسے سید الشہداء سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی ذات میں رکھا کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ تو شہادت سری کا جو ائمہ اور صوفیہ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، نقطہ آغاز ذات مصطفیٰ ہے اور نقطہ انتہا شہادت امام حسن المجتبیٰ ہے۔ اسی طرح شہادت جہری کہ جس میں کوئی زخم لگے، زخمی ہو جائیں، جنگ احد میں آپ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو اب یہ نقطہ آغاز تھا، یعنی شہادت جہری کا جوہر آپ میں رکھ دیا گیا، اور اس کا نقطہ انتہا اور نقطہ کمال میدان کربلا میں جب سر حسین علیہ السلام نیزے نوکا پہ چڑھا اور آپ نے شہادت قبول فرمائی، تو یہ شہادت جہری کا نقطہ کمال تھا۔ تو شہادت سری کی ابتدا ذات مصطفیٰ ہے اور شہادت سری کا نقطہ کمال امام حسن ہے۔ شہادت جہری کی نقطہ آغاز وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا کلائمیکس اور اس کا آؤٹ کم وہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات کی صورت میں سامنے ہے۔ تو ایک چیز ہمارے ذہن میں، اب یہ ہم اس کو اگر اس پوائنٹ کو کنکلوڈ کریں، اس کا تھیم اگر ہم سامنے لانے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ بھی رکھا، شہادت جوہر بھی رکھا، اور اس شہادت کا کمال آپ کے 2 نواسوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب جو سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، اس کو اگر ہم فلسفیکل بیسس پہ دیکھیں تو اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں
کہ معذاللہ یہ بغاوت ہے، خروج ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں کہ ایک گورنمنٹ موجود ہے، ایڈمنسٹریشن موجود ہے، آپ اس کو ٹاپل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں ایز اے ریبل معذاللہ، تو لوگوں کی امپلیکیشنز ہیں ڈفرینٹ. لیکن میں اس کو ریشنل بیس اپروچ میں اس طرح دیکھوں گا کہ اس وقت ایک سسٹم آف گورننس نہیں تھا پراپر، دیٹ واز ناٹ چوزن پراپرلی، اس لیے کہ جب بیعت بھی لی گئی یزید کی تو اس وقت جبرن لی گئی، کئی لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھا، اور اس وقت تک سید الشہداء سیدنا امام حسین ایز اے کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ حالات کو سرکمسٹانسز کو دیکھ رہے تھے. تو جن کی جبرن بائی فورس بیعت لی جائے، ایسا شخص پہ وہ حاکم نہیں ہو سکتا، لیگل رولر نہیں ہو سکتا، وہ غاصب ہوتا ہے. ایکچولی ہی از گوئنگ ٹو سنیچ دا ایکچوئل رائٹ آف اینی ون ایلس، جو دوسرا ہے اس کا اہل ہے، اس کے حق کو چھیننے کی کوشش کی ہے. تو یہ انلیگل مونارکی تھی، غیر قانونی ایک بادشاہت تھی. ایون بادشاہت کنگڈم بھی غیر قانونی تھا، اس میں پھر بعض صحابہ پر جبر کیا گیا. پھر سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا. اب دیکھیں یہ وزڈم والے لوگ ہیں، ان میں ایک نواسے رسول ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی جو لیڈرز آف دا ہیونز ان کے بارے میں کہا گیا وہ لوگ تھے. پھر عبداللہ ابن عباس جنہیں ترجمان القرآن کا ٹائٹل دیا، ریپریزنٹیٹیو آف دا ہولی قرآن، سیدنا ابن عباس جنہیں حبر و حاضر الامہ، اس امت کا امام اور لیڈر کہا گیا. پھر عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن عمر جیسا محدث. تو یہ وہ لوگ تھے جو صاحب الرائے تھے، جو مجتہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، جنہوں نے آغوش مصطفیٰ میں تربیت پائے اور اپنے وزڈم اور نالج کی بیس پہ they were competent and they were loyal regarding Islam and Islamic ethics and values. ان کا حق تھا. لیکن جب وہ اقتدار پہ بیٹھ گیا یزید تو اس کے بعد سچویشن ایسی بن گئی کہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو اس کا کریکٹر آپ کے سامنے، آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں، شراب و کباب کا جلدادہ، شکار کھیلتا، خواتین کے ساتھ رقص و سرود کی محفلوں کی زینت، اور دین کی بیسکس آئیڈیالوجی اس کو کلیئر نہیں تھی. اللہ کے حلال کو، لیگل کو انلیگل کر رہا تھا اور انلیگل کو لیگل کر رہا تھا، جیسے ایڈلٹری، فارنیکیشن ہے، ڈرنک ہے، یعنی حدود اللہ کی پامالی ہو رہی تھی. تو ایسے وقت میں تو یا تو اس کو قبول کر لیا جاتا یا پھر ایک آپشن تھا کہ اس کے خلاف خروج ہوتا. یہ خروج اصل میں صرف یزید کے خلاف نہیں تھا، اس سوچ، اس تھاٹ اور اس سسٹم کے خلاف تھا جو سسٹم مدینے کی ریاست کو پامال کرنے جا رہا، جو نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس نظام کو روندا جا رہا تھا. تو سیدنا امام حسین کی قربانی اور شہادت کی پہلی فلسفی یہ ہے کہ آپ کی جنگ فرد واحد کے خلاف نہیں تھی، اس باطل اور بروٹل سسٹم کے خلاف تھی جو ریاست مدینہ کے پیرالل ایک نیا سسٹم کھڑا کرنے جا رہا تھا. اور اگر اس وقت اسے نہ روکا جاتا تو آج اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا، آج اس کے اندر آلٹریشن ہو چکی ہوتی. تو یہ سچویشن پہلی سمجھنے والی. اب دوسری بات، یہ کوشچن میں نے شروع میں کیا، فلاسفرز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپل کرنے گئے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ جو حکومت کو ٹاپل کرے، اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کرے کسی کو، اس کے لیے فورس چاہیے ہوتی ہے، لاجسٹکس چاہیے ہوتی ہے، ویپنس چاہیے ہوتی ہیں، میس سپورٹ آف میسز، عوام کی جو مدد چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کو یاد ہے کہ سیدنا امام حسین جب عمرے کے لیے آئے، آپ نے احرام جو ہے اس کو کھول دیا اور حج عمرے کو جو ہے وہ مؤخر کیا اور وہاں سے نکل پڑے. اگر آپ ایک کال دیتے لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ ہوتے، پھر میرے جیسا شخص بھی کہتا کہ یار ٹاپل کرنے جا رہے تھے، لوگوں کی میجورٹی کو دیکھے گئے. نہیں، آپ اتمام حجت کرنے گئے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ انی اطلب لاصلاح امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ایز اے ریفارمرز جا رہے تھے، ایز اے یو کین سے کوچ اینڈ مینٹور جا رہے تھے. اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جب کروائی تو تعارف کروایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، کس لیے آیا. تو جو اقتدار کے لیے جاتا ہے وہ ویپنز اور اسلحہ لے کے جاتا ہے، شیر خوار بچوں کو لے کے نہیں جاتا. دیز آر دا لاجکس اینڈ ریشنل اپروچ. ولی اصغر جیسے معصوم کو، سیدہ سکینہ جیسی معصوم خواتین کو، سیدہ زینب کو نہیں لے کے جاتا، اپنے فیملی ممبرس کو. ہی لیڈ فرام دا فرنٹ اور بتایا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں نے پرورش پائی، جن کے لب چوسے، اب میں فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوں. تو مقصد صرف لڑنے نہیں جا رہے تھے، اصلاح کے لیے، اتمام حجت کے لیے گئے تھے. اور لڑنا صرف ویپن سے نہیں ہوتا،
جب آپ نے دیکھا کہ حالات اتنے کشیدہ ہیں پھر آپ جہاد کی طرف گئے. ادھر یزیدی خیمے میں اسلحے پہ توکل تھا، ادھر کوئی قیام میں ہے، امام سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، تو اس کا توکل اسلحے پہ تھا، ان کا توکل اللہ کے ذکر پر تھا. اور جب اس دن امام شہید ہو گئے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ یزید اس وقت ظاہراً فتح یاب ہو کر بھی آج لعنت اور ملامت کی علامت ہے، آج مر چکا ہے. حسین ابن علی ظاہراً قتل ہونے کے باوجود بھی آج لوگوں کے دلوں پہ بھی ہے، ذہنوں پہ بھی ہے. آج کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتی، عتبہ نہیں رکھتی، شیبہ نہیں رکھتی، شمر نہیں رکھتی. آج مائیں اپنے بیٹوں کے نام حسن، حسین، زینب، سکینہ اور فاطمہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ آج دل و ذہن پہ حکمرانی حسین ابن علی کی. تو رولر ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے، آپ کی پرسیپشن کو چینج کرے. آج دنیا کو ویژن ملا کہ امن والے حسینی ہیں، دہشت والے یزیدی ہیں. ہم نے امن سے، پیار سے، اسلامک ویلیوز کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ فلسفی ہے امام حسین. جو آپ کا نماز سے تعلق، آپ نے آخری وقت بھی نماز پڑھی عصر کی، اور جو آپ کا دین کی ویلیوز کو پروموٹ کرنے کا تھا، صرف نکلے ہی نہیں، اپنے ظاہر اور باطن سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ نے سیکھا وہ ڈیلیور کیا. تو یہ میسج ہے فلسفہ شہادت امام حسین کا کہ ہم نے معاشرے میں امن قیام کرنا ہے، ہم نے اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے پیسفل اور اکیڈیمک اپروچ کے ساتھ، تاکہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں حسینی فکر امن کی صورت میں پروان چڑھے اور دین اسلام شاہراہ امن کی طرف جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی مجلس میں اپنے میزبان محمد عمر اعظم باسی کو 65 چینل کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.